دوستوں، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کو سناؤں گی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے۔ ان کو اللہ پاک نے 12 بیٹے عطا کیے۔ انہی میں سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ وہ 10 سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بڑے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے ہی تھے کہ انہوں نے ایک خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کے بارے میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے خواب کا مطلب بتایا تو انہوں نے کہا کہ اے یوسف، آپ کو بڑے ہو کر اعلیٰ رتبہ ملے گا، اور خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں۔ حاسد بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ انہوں نے بہانہ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت لے لی اور ان کو وہاں سے دور لے گئے۔ پھر ان کا کرتا اتار کے انہیں اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ننھے یوسف علیہ السلام کو کوئی دور کا مسافر اٹھا کے لے جائے گا۔ انہوں نے ننھے یوسف علیہ السلام کرتے پہ بھر کے خون لگایا اور وہ خون بھیڑیے کا تھا، اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ کرتا دکھایا اور کہنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کرتا پھٹا ہوا نہیں تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی چال بازی سمجھ گئے اور بیٹے کی جدائی میں رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی۔ ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا وہ کنویں کے پاس رک گیا اور ڈول کنویں میں ڈالا تو ننھا یوسف علیہ السلام ڈول میں چڑھ کر باہر آ گئے۔ جب ڈول اوپر آیا تو خوبصورت بچے کو اس میں دیکھ کر قافلے والے حیران رہ گئے۔ قافلے والوں نے مصر پہنچ کر معمولی قیمت پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک شخص کو بیچ دیا۔ وہ شخص عزیز مصر تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوب عزت سے اپنے محل میں رکھا۔ اللہ پاک نے حسن اور ذہانت دونوں چیزوں سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو خوب نوازا تھا۔ جب آپ جوان ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا نبی چن لیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا جھوٹی اور دھوکے باز عورت تھی۔ ایک دن اس نے حسین یوسف علیہ السلام کے کردار پر جھوٹا الزام لگا کر انہیں جیل میں قید کروا دیا تھا۔ وہ قید میں اللہ پاک کے حکم سے لوگوں کو خوابوں کی تعبیریں بتانے لگے۔ ایک بار 2 قیدیوں نے اپنے خواب سنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی کو بتایا کہ تمہیں موت کی سزا ملے گی، اور دوسرے قیدی کو بتایا کہ تم رہا ہو کر دوبارہ بادشاہ کی خدمت کرو گے۔ جب وہ رہا ہوا تو انہوں نے اسے تاکید کی کہ وہ بادشاہ سے ان کا ذکر کرے۔ شیطان نے یہ بات اس کو بھلا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہے۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر کوئی نہ دے سکا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ تب اس قیدی نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 گائیں موٹی ہیں اور 7 دبلی ہیں، اور 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال تک زرخیزی اور خوشحالی رہے گی، پھر 7 سال تک قحط رہے گا۔ اس آدمی نے تعبیر بادشاہ کو جا سنائی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے مجھ پر لگے ہوئے الزام کا فیصلہ کریں۔ بادشاہ نے اچھی طرح چھان بین کی تو سمجھ گیا کہ الزام جھوٹا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت بری کر کے مصر کے وزیر بنا دیا۔ وہ غلہ ذخیرہ کرنے لگے
وہ لوگوں کو اناج دینے لگے۔ لوگ دور دور سے آنے لگے تھے۔ ایک دن ان کے سوتیلے بھائی آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ ان کو نہ پہچان سکے۔ حاسد بھائیوں نے کہا کہ ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کا حصہ بھی دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی بار اس کو بھی لائیں، ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بھائی اگلی مرتبہ بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو چپکے سے اپنے بارے میں بتایا اور بہانے سے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ باقی بھائی واپس پہنچے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کے بارے میں بتایا، جن کی آنکھیں پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر سفید ہو چکی تھیں۔ اب بنیامین کی جدائی بھی اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کے سوتیلے بھائی مصر آئے تو ان کو وزیر سے فریاد کی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ مصر کے وزیر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ جب وہ واپس مصر گئے تھے تب انہیں پتا چلا کہ یہ وہی یوسف ہے جنہیں ہم نے کنویں میں دھکا دے کر مارنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سب سن کر سارے بھائی حیران ہو گئے اور بہت شرمندہ تھے اپنے کیے پر، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا دیا اور کہا کہ اسے میرے والد کے چہرے پر رکھنا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور اپنے بھائیوں کو روانہ کر دیا۔ واپس جا کر انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کرنے کو کہا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا۔ اس طرح کئی سالوں کی جدائی کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا خاندان، بھائی اور والد مصر میں آ کر بس گئے۔ تو دوستو، آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیسا لگا؟